مدارس پہ انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. اگر مدارس میں ایک شخص ایسا ہے اس بندے پہ تو انگلی اٹھ سکتی ہے, مدارس پہ نہیں, چاہے کوئی بھی یہ بدفعلی کرے. قانون سب کے لیے ایک ہے. یہ وہی لبرل مافیا ہے کہ جس کو اب موقع ملا کہ اسلام کے خلاف, مدارس کے خلاف وہ زبان استعمال کرے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈال. اگر یہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے. ہمارے سامنے گواہیاں موجود ہیں جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, خود گواہ موجود ہے, اس کے ساتھ بھی ہیں. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اس وقت لبرل مافیا ہے وہ اس وقت اس معاملے کو کون سا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. دیندار طبقہ وہ اس کو کس رنگ میں لے کے جانا چاہتا ہے. آئیے پوچھتے ہیں اس معاملے پہ موقف جانتے ہیں قاری سیف اللہ صمدانی صاحب کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ صاحب کیا کہیں گے آپ, یہ سارا معاملہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اہدنا الصراط المستقیم. محمود بھائی, یہ جو چند دن قبل ایک واقعہ پیش آیا اسلام کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ افسوسناک تھا, اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس واقعہ کے ذریعے تمام امت مسلمہ کے سر شرم سے جھک گئے. اور پھر سب سے زیادہ افسوسناک یہ ہوا کہ جب یہ واقعہ, چونکہ وہ ایک مفتی صاحب ہیں, شیخ الحدیث ہیں, شیخ القرآن و تفسیر ہیں, یہ ان کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو بڑے بڑے علماء بھی اس واقعہ کی مذمت نہ کر سکے. کیوں؟ چونکہ وہ گھر کا مسئلہ تھا. میں جی بالکل, اس پہ علماء نے کافی زیادہ مذمت کی بھی. دیکھیں محمود صاحب, میں خراج عقیدت اور خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزندان پر. علامہ ابتسام الہی ظہیر, علامہ ہشام الہی ظہیر, بڑے جرأت مندانہ الفاظ انہوں نے کہے. انہوں نے کہا مینار پاکستان پھانسی دی جائے, ان کو لٹکا دو اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دو. لیکن دیکھیں, یہ صرف 2 4 5 میرے آپ جیسے لوگوں کی بات کرنے سے تو نہیں اس کی گرفتاری ہوگی. یہ تو یہ ہے کہ جب امت مسلمہ اجتماعی طور پر احتجاج کر گئے کہ بھائی دیکھیں یہ کام غلط ہے, اور دیکھیں وہ آپ نے لبرل مافیا کی بات کی ہے, میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ تو ہمیشہ پہلے ہی مطلب ہے کہ مسلمانوں کو, اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ آپ کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. مفتی صاحب کیا آپ مطلب ہے کہ پرچہ کٹوائیں, ایکشن لیں, ان کو سزا دلوائیں, ہم تو تیار ہیں. دیکھیں اسلام نے ہمیں جو اتنا بہترین نظام دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو بھائی اگر یہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے. اور دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ بالکل واضح ہے, اور جو مفتی صاحب ہیں وہ اس کا اقرار بھی نہیں کر رہے, اور اللہ معاف فرمائے ایک دوسرا بیان دیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اس کی تردید کر رہے ہیں. دیکھیں جب ہمارے سامنے گواہیاں موجود ہیں, وہ جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ خود گواہ موجود ہے, اس کے ساتھ بھی ہیں, تو پھر ہمیں اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, تاکہ پوری دنیا کے لیے, امت مسلمہ کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. یعنی کہ آپ جو اکثر کہتے تھے کہ جی یہ لبرل مافیا یہ کام کر رہا ہے, اسکولوں کالجوں میں یہ کام ہوتا ہے, تو آج اگر مفتی صاحب نے یہ کام کیا ہے تو اس کی سزا آپ چاہتے ہیں کہ ایک جیسی سزا ہونی چاہیے. اگر آپ اس پہ ڈیمانڈ کرتے تھے, اس پہ بھی آپ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی, ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ زیادتی جہاں بھی ہو, دیکھو قرآن نے بڑے ہمیں اصول دیے, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کیا کہ بھئی اللہ کی حدود میں آپ کو نرمی نہیں آنی چاہیے. اگر ہمارا اپنا ہو, ہمیں سکول کالجز کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے, وہاں بھی تو ہمارے بچے ہمارے پاکستانی ہیں, مسلمان وہاں پہ پڑھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرے, بڑا ہو چھوٹا ہو, مولوی ہو چودھری ہو, کوئی بھی ہو, اگر زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. اور یہ میں کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے. کیوں نہیں ایکشن لیتے ان کے خلاف؟
اس سے پہلے تھوڑی زیادتی ہوئی ہیں. جی جی زینب کا کیس ہوا, چلیں وہ تو میڈیا میں معاملہ اٹھا دیا, اس کا ایکشن لے لیا, لیکن اس جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں مطلب ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا. محمود صاحب دیکھیں, یہ وہی لبرل مافیا ہے کہ جس کو اب موقع ملا کہ اسلام کے خلاف ہیں, مدارس کے خلاف وہ زبان استعمال کرے. لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو, یہ جو اسلام نے سزائیں بتائی ہیں نا, یہ مسلمانوں کے لیے بتائی ہیں. کیوں کہ یہ اس مسلمان ہے, وہ غلطی کا پتلا ہے, خطا کا پتلا ہے, وہ گناہ کر لیتا ہے. اگر مفتی صاحب سے گناہ ہوا ہے, ہم تو نہیں کہتے بھئی ہم سے کہ معاف کر دیں, ہم تو نہیں کہتے بھئی گناہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے, اللہ معاف فرمائے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو دین نے کہا کہ بھئی یہ جو حدیں ہیں, سزائیں ہیں, یہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گی, یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو معاف کر دیں, ہر لحاظ سے انصاف جو اس کے ساتھ ہے دین اس کے ساتھ بھی وہی کہتا ہے. انصاف کا جو معاملہ ہے نا وہ ایکول ہونا چاہیے, دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کرنا چاہیے. اچھا, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے, مدارس والوں کو کیا پیغام دیں گے, اور عوام الناس کو, ہماری عام عوام کو کیا پیغام دیں گے, اور طالب علموں کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت زبردست ایک پیغام ہے. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا, 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے, اتنا ان کو عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ دین اسلام کی وہ دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, اس لیے دین ہمیں ہر نماز میں یہ دعا سکھاتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ قائم رکھنا. یہ جو استقامت کی دعا ہے نا, یہ ساری زندگی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے, لیکن بسا اوقات کوئی ایسا کوئی گناہ کرتا ہے, ساری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو بھئی دیکھیں, ان بیچاروں نے ساری زندگی وہ مطلب ہے کہ دیکھیں نیک کام کیا, قرآن حدیث کی اشاعت کی, لیکن کیا ہے کہ چھوٹا سا گناہ وہ ساری زندگی پہ پانی پھر گیا, ان کی کیا عزت بچی. تو بھائی مدارس کے اندر جو انتظامیہ ہے ان کو یہ کیمرے لگانے چاہیے, CCTV کیمرے لگانے چاہیے, اور ہاسٹل کا جو نظام ہے اس کو بہترین, اور استاد کا کیا کام ہے کہ وہ کلاس کے ٹائم کے علاوہ بچوں کے کلاس روم میں جائے. یہ انتظامیہ, اس میں انتظامیہ مجرم ہے, اور بسا اوقات بچے شکایت بھی کرتے ہیں لیکن انتظامیہ خود ملوث ہوتی ہے اس کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کو کہیں, یہ تو مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے کا عالمی ہو چکا ہے کہ جو سمجھانے والے ہیں وہ خود اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اچھا صاحب, یہ تو بات ہو گئی مدارس کی, اسکول و کالجز میں ایسے معاملے جب پیش آتے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں اس طرح انگلی اٹھتی اور آواز کیوں نہیں نکلتی اس طرح؟ بس یہی تو ہے نا, ہم وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو, اگر آپ انصاف کا نظام دین اسلام کا اگر آپ نفاذ کریں گے نا, تو پھر یہ کہیں بھی اس طرح کے کام نہیں ہوں گے. تو سکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, جس طرح میں نے شروع میں بات بتائی کہ وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں, وہی ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار ہوں گے, ہمارے مسلمان ہیں. تو اگر وہ کام کریں, ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا جائے. اگر یہ دوسرے مطلب ہے کہ ہمارے مطلب ہے کوئی اس طرح کا غلط کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ انصاف کا معاملہ کریں. اور اسلام کے خلاف جو مطلب ہے کہ ہر وقت اس چیز پہ رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی موقع ملے ہم اسلام کے خلاف بکواس کریں, وہ اس چیز کو شوشہ بنا کر یہ ہمیں بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ یوں کرتے ہیں, اب آپ کے گھر کا معاملہ آ گیا. ہم کہتے ہیں نہیں بھئی, ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم حاضر ہیں, لاؤ اس کو سرے عام مطلب ہے کہ پھانسی دو. اور پھر سب سے اہم بات پتہ ہے اسلام نے اس چیز کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ تاریخ انسانیت کے اندر آپ پورا دین اسلام پڑھ لیں, جتنی سزا اللہ نے اس عمل لواطت کی دی ہے نا, کسی بھی قوم کو اتنی سخت سزا اللہ نے نہیں دی. بڑے بڑے مجرم قومیں گزری ہیں, لیکن جتنی سخت سزا اللہ نے قوم لوط کو اس عمل لواطت کی وجہ سے دی, اتنی کسی قوم کو نہیں دی. مثلا آپ وہ ہود اٹھائیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزا دی, فرشتے کو حکم دیا پر سے اٹھاؤ پوری بستی, آسمان پہلے آسمان سے جا کر پوری بستی کو الٹا کیا, اور زمین سے 200-250 فٹ نیچے ان کو دنسا دیا گیا. اور صرف یہاں تک بس نہیں ہوئی, حجارت من سجیل, نوکدار پتھر. علماء کہتے ہیں, بعد مفسرین نے لکھا کہ پتھروں کے اوپر بعض کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر اس بدبخت انسان کا ہے. تو وہ پتھر مطلب ہے کہ ان کو پتھروں کی بارش ہوئی, اور پھر تذاب کی اللہ نے بارش کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ وہاں سے گزر رہے تھے, آپ نے صحابہ سے کہا جلدی گزرو یہاں سے, یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا, کہیں ہم اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں. یہ ہماری نا تعلیم کی بھی کمی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور جتنا ہو سکے مطلب ہے کہ ہاسٹل کا
جو نظام ہے نا اس سے بچیں. بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ساتھ لے کر واپس آ جائیں. اور ایک ایک جو ہے نا اس کے اوپر ایک ایک منٹ کی آپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ اس سے والدین بھی بچے کی نگرانی کریں اور انتظامیہ بھی اور اساتذہ ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھو ہم بھی مطلب ہے کہ استاد ہیں, ہم اس میدان میں بیٹھے ہیں تو ہمیں کسی کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی بغاوت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے. تو کوئی بھی مطلب ہے کہ اس طرح کا ہے اس کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, سیف اللہ سمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, دین اسلام جو کہتا ہے اگر کوئی عام شخص ہے یا کوئی اسلام والا ہے یا کوئی اسلام سے لبرل جس طرح کے نظام جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ لبرل جو لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف کس طرح بولتے ہیں, اگر کوئی وہ بھی بدفعلی کریں ان کی بھی سزا اسلام کے مطابق ایک ہی ہے. اس کی سزا جو دین اسلام نے دی, بلکہ صحابہ کرام کا اجماع ہے. صحابہ کرام کا اجماع یہ ہے کہ جو شخص ایک بار یہ حرکت کر لے نا اور وہ ثابت ہو جائے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضوان اللہ مجمعین, یہ سب صحابہ کرام متفق ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایک اونچی پہاڑ سے اس کو نیچے گرا دیا جائے, کچھ کہتے ہیں کہ پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے, معافی دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے. ناظرین, چاہے کوئی بھی یہ بدفعلی کرے, قانون سب کے لیے ایک ہے. مدارس پہ انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے. اگر مدارس میں ایک شخص ایسا ہے اس بندے پہ تو انگلی اٹھ سکتی ہے, مدارس پہ نہیں. اور دوسری بات یہ انتظامیہ جو مساجد کی انتظامیہ, مدارس کی انتظامیہ, اس کو بھی اس چیز کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے جو ہے وہ سیکیورٹی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ بالکل نگرانی بھی کرنی چاہیے. ناظرین, آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.